اگر یہ آیت کسی کے ذہن میں اتر گئی تو پھر میرا پڑھنے کا مقصد پورا ہوگا، ورنہ ذکر تو صبح سے جاری ہے۔ اللہ نے سورہ آراف میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پورے قرآن میں بسم اللہ سے والناس تک مسلسل محمد کے قصیدے پڑھ رہا تھا، وہ ایک دفعہ سورہ آراف میں آواز دے کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو بھی مکے والے محمد کی پیروی کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ علی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو میرے آقا محمد کی آمد کی خوشی زمین پر منائے گا تو اللہ عرش پر خوش ہو کے کہے گا جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ جی ہیں بھائی، صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ چونکہ بندوں کو میلاد نہیں ملتا، نہ تاریخ سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے، لیکن جو علی کے ماننے والے ہیں انہیں پتا ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد کہاں لکھا ہے۔ ہاں لیکن جشن نہ میں نے پڑھنا ہے نہ تم نے سننا ہے، چونکہ جشن منانا ہے اور جشن میں منانے کا عادی ہوں تو پہلی آیت کا ترجمہ اگر ذہن میں آئے تو میں اگلی آیت پڑھوں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ کہہ رہے جو نبی امی یعنی نبی مکے والے کی اتباع کرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ محمد کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور صرف ہے نہیں مکتوباً لکھا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں تو نے لکھا، توریت اور انجیل میں محمد کا ذکر کس نے لکھا؟ آواز آئے گی تمہیں پتہ نہیں، توریت بھی میری بھیجی ہوئی کتاب ہے، انجیل بھی میری بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن میں میں نے لکھا، توریت میں میں نے لکھا، انجیل میں میں نے لکھا۔ میں نے کہا جو مولوی محمد کو اپنے جیسا کہتا ہے اس پر کل بھی لعنت تھی، اس پر آج بھی لعنت ہے۔ جس کا ذکر اللہ لکھے اسے محمد کہتے ہیں۔ جو مدنی محمد کی زلفوں کا اسیر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ محمد کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ تو اگر توریت اور زبور میں انجیل میں محمد کا ذکر ہے تو پھر آج تک امت نے ڈھونڈا کیوں نہیں ہے؟ آج تک امت نے کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ توریت سے محمد ڈھونڈتی، وہ انجیل سے محمد ڈھونڈتی؟ کیونکہ کیسر چاہ جی مولوی کے پاس ایک آسان سا بہانہ تھا کہ توریت میں بھی تحریف کر دی گئی ہے، انجیل میں بھی تحریف کر دی گئی ہے۔ چلو یہودیوں نے توریت سے نکالنے کی کوشش کی مگر توریت نے نکالنے تو نہیں دیا، عیسائیوں نے انجیل سے نکالنے کی کوشش کی مگر انجیل نے نکالنے تو نہیں دیا۔ اگر محمد کا ذکر ان کتابوں سے نکالا جا سکتا ہوتا تو اللہ قرآن میں کبھی نہ کہتا کہ محمد کا ذکر توریت میں بھی ہے، محمد کا ذکر انجیل میں بھی ہے۔ چونکہ جب تک قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے محمد توریت سے بھی ملے گا، محمد انجیل سے بھی ملے گا، لیکن یاد رکھنا جب عیسائی چھپائیں گے محمد تو انجیل محمد پڑھے گی، جب یہودی چھپائیں گے محمد تو توریت محمد پڑھے گی، اور جب مسلمان چھپائیں گے فضائل تو قرآن محمد کے فضائل۔ آپ جی ہیں بھائی، آپ صدا سلامت رہیں۔ یہ حق ہے ذکر محمد پہ بولنے کا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اچھا میں ایک بڑا کمال کا منظر دیکھا ہے، جب سے بیٹھا تھا اور اب بھی ذکر ہے رسول کا، نعرہ لگے علی کا، اسے کہتے ہیں کلنا محمد۔ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اسے کہتے ہیں پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد،
آخری بھی محمد، یہ سارے کے سارے محمد. اور میں ہر جگہ شیعہ سنی مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، نہ بندہ خالی لبیک یا رسول اللہ کہہ کے مسلمان ہوتا ہے، نہ خالی لبیک یا حسین کہہ کے مسلمان ہوتا ہے. یہ دونوں نعرے الگ الگ نہیں. لبیک یا رسول اور لبیک یا حسین، یہ دونوں نعرے ایک ہیں، جیسے حسین منی و انا من الحسین. آپ جیئے صدا سلامت رہیں، آباد رہیں. یہ جو میں چہروں پہ اطمینان اور مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں نا پورے دن تقریریں اور قصیدے سننے کے بعد بھی، تو میرا دل ہے کہ میں اگلا فکرہ فوراً کہوں. باب استثناء توریت 18واں حصہ. موسیٰ نبی بنی اسرائیل کو سامنے کھڑا کر کے کھڑا ہے، مجمع یہودیوں کا. نبی کلیم اللہ، موضوع محمد. ہاں صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے. پتہ ہے اسرائیل کس کا لقب ہے؟ جناب یعقوب کا، یوسف کے بابا کا. اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا. اور یعقوب کے بیٹوں کو جو نسلیں چلی جناب یعقوب کی آگے، انہیں کہتے ہیں بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل کا مجمع ہے سامنے، یہودی عام لوگ نہیں، یہ نسل جناب یعقوب ہیں، مگر پہچانتے نہیں نہ اپنے بڑوں کو. زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. نا نا نا، میں ایک پیغام دینے لگا ہوں سیدوں کی موجودگی میں. یہودی اس لیے یہودی ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے بڑوں کو نہیں پہچانا. بھائی ابراہیم جن کا دادا ہو، اسحاق جن کا دادا ہو، یعقوب جن کا جد ہو، وہ یہودی ہو کر خدا کے دین سے ہی کیوں پھرنے لگے؟ چونکہ جو باپ دادا کے حق والے دین سے پھرے وہ یہودی ہو جاتا ہے. اگر سید ہے تو بھول کے بھی علی کی ولایت کا انکار نہ کرنا. آپ جی ہیں صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. مل کے سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا علی. توریت باب استثناء 18واں حصہ، مجمع بنی اسرائیل کا. خطیب کا نام کلیم اللہ. اور موسیٰ کہہ رہے تھے میں انقریب تم میں سے جاؤں گا اور تمہاری ہدایت کے لیے وہ نازل ہونے والا ہے کہ جس کا کلام کلام خدا ہے. میں نے کہا تھا کہ میرے حصے کا آپ بولیں گے، مگر 10-12 بندے نہیں بولے، اگلے فکرے پہ بولے. میرے بھئی ہم توریت کا انکار تو تب کریں جب قرآن میں اس کی دلیل نہ ہو. اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ میں نے محمد کا ذکر توریت میں لکھا ہے، تو جسے اللہ نے لکھا ہو کس کی ضرورت ہے کہ پھر وہ اسے مٹا سکے؟ موسیٰ کہہ رہے تھے اے یہودیوں، میں انقریب تم میں سے چلا جاؤں گا اور میری جگہ وہ تمہاری ہدایت کرنے نازل ہوگا کہ جس کا کلام کلام الہی ہے. ایک یہودی نے اٹھ کے کہا موسیٰ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ بھی تو کلیم اللہ ہیں، آپ بھی تو اللہ سے بات کرتے ہیں. موسیٰ جلال والا نبی تھا کہ جس محمد کی بات میں کر رہا ہوں میں صرف خدا سے بولتا ہوں. محمد کے منہ میں خدا کی زبان ہوگی، محمد کے منہ میں خدا کی زبان ہوگی. وہ جب بھی بولے گا خدا بولے گا. اسی کو تو قرآن کہہ رہا تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد تب تک نہیں بولتا جب تک اللہ نہیں بول. یا رسول اللہ، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل. اب سنیے گا انجیل کا جملہ. عیسیٰ نے اکٹھا کیا اپنی قوم کو، کہنے لگے تم دعا کرو کہ میں جلدی دنیا چھوڑوں. کہنے لگے کیوں؟ کہ
میں جاؤں گا تو وہ آئے گا جو مجھ سے بہتر ہے. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا نہ بھائی. بھائی باتیں کرنا آسان ہے لیکن تحقیق کرنا بڑا مشکل ہے. میں جاؤں گا تو وہ آئے گا جو مجھ سے بہتر، افضل، برتر، اعلیٰ، اولا. لوگ پریشان ہوئے، آپ کیوں جائیں گے؟ کہ میں جاؤں گا تو میرے بعد وہ آئے گا جو فار کلید ہے. عبرانی کا لفظ انجیل میں فار کلید. لغت کے ماہرین کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا یہ فار کلید کسے کہتے ہیں؟ کہ عبرانی میں جو فار کلید ہے وہی عربی میں احمد ہے. موسیٰ نے کہا تھا اگر میں اس کا دور پاؤں تو اس کی نالین سیدھا کروں. عیسیٰ کہتا ہے اگر میں اسے پاؤں تو اپنے ہاتھوں سے محمد کو موزے پہناؤں. میں اپنے ہاتھوں سے محمد کو موزے پہناؤں. ساتھ کھڑے تھے عیسیٰ کے وزیر یحییٰ. یحییٰ عام نبی نہیں، نبی بھی ہے، عیسیٰ کا وزیر بھی ہے، عیسیٰ کا خالہ زاد بھی ہے. کہنے لگے میں تو اس قابل بھی نہیں کہ احمد کی نالین کے تسمے سیدھے کروں. میں تم جیو، تم سدا سلامت رہو. یہ انجیل کے فکرے ہیں. محمد علی ورد پوری ذمہ داری سے پڑھ رہے. میں تو اس قابل بھی نہیں کہ مصطفیٰ کی نالین کے تسمے سیدھے کروں. اب ذرا ایک دفعہ میری طرف تو دیکھنا. یہ نبیوں کی خواہشیں ہیں، نبیوں کی خواہشیں. موسیٰ کہتا ہے کاش میں اس کے جوتے سیدھے کروں. عیسیٰ کہتا ہے کاش میں اسے موزے پہناؤں. یحییٰ کہتے ہیں میں تو اس قابل بھی نہیں کہ محمد کی نالین کے تسمے سیدھے کر سکوں. حیا کر، 2 ٹکے کا مولوی جسے بیوی گھر میں دوسری دفعہ سالن نہیں دیتی، نبی جس کی جوتی کی برابری نہیں کرتے، تو کہتا ہے محمد میرے جیسا. آپ جی ہیں، آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ رہیں.